نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش رکھے۔ آج کی ویڈیو میرے بزرگوں بہت ہی بہترین اور زبردست ہونے والی ہے۔ آپ میرے ساتھ اسی طریقے سے بنے رہیں، اس ویڈیو کو پورا مکمل دیکھیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جلد بازی انسان کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، جلد بازی کرنا شیطان کا کام ہے۔ یہ آپ نے جملہ بہت سنا ہوگا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان کو سوچ سمجھ کر کوئی بھی کام کرنا چاہیے، جلد بازی کسی کام میں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 5 ایسے کام ہیں جس میں انسان کو جلد کرنا چاہیے، جلد بازی کرنا چاہیے، بلکہ اس میں تاخیر نہ کرے، ٹال مٹول نہ کرے۔ تو وہ 5 کام کیا ہیں جن میں جلد بازی کرنا جائز ہے؟ ان میں سے پہلا جو کام ہے، اولاد جب جوان ہو جائے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس کا نکاح کرنے میں انسان کو، ماں باپ کو چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے نکاح کر دینا چاہیے۔ یا آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جب رشتہ مل جاتا ہے، مناسب رشتہ، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہے نا اس رشتے کو ٹھہرا کے رکھتے ہیں، سال سال ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنا ہو سکے جلد کر لینا چاہیے۔ اور میرے پیارے، ایک بات یاد رکھنا، جب اولاد کی عمر ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ترنت اس کے نکاح کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ جب بچے کے رشتے آتے ہیں، بہت ساری بچیوں نے یہ بات بتائی بھی ہے کہ مولانا صاحب جب میرا رشتہ آتا تھا تو میرے گھر والے اور ہم سب جو ہے منع کرتے تھے کہ ابھی کوئی عمر نہیں ہوئی ہے، تھوڑا سا اور کچھ پڑھ لکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا اور کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم شادی کر لیں گے، اس کے بعد نکاح کر لیں گے۔ لیکن جو ہے جب نکاح کے پیغام آئے تو ہم نے ان کو ٹھکرا دیا، ان کو منع کر دیا، اور آج عمر نکلنے لگ رہی ہے، عمر 30 32 35 ہوتی جا رہی ہے، اور اب کوئی نکاح کا پیغام نہیں مل رہا ہے، کوئی اچھا مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ یاد رکھو میرے بزرگوں، جو ہے ایک ہر چیز کی ایک جو ہے نا عمر ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے۔ جو کام وقت پر کیا جاتا ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب اولاد جوان ہو جائے تو ان کی شادی کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جتنا جلد ہو سکے ان کی شادی کر دینا چاہیے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ میرے بزرگوں، اگر کسی کے ذمے قرض ہے تو قرض کو ادا کرنے میں جلد بازی کرنا چاہیے، تاخیر نہ کرے۔ آج اگر ہمارے پاس جو ہے اللہ نے اتنا ہمارے پاس دے دیا ہے مال و دولت کہ ہم سامنے والوں کا دے سکتے ہیں، تو اس میں تاخیر نہ کرے۔ پتہ نہیں کہ پھر جو ہے حالات سازگار رہے یا نہ رہیں، حالات صحیح بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے قرض میرے بزرگوں یہ بہت بڑی چیز ہے، جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد آدمی کو دے دینا چاہیے، اتار دینا چاہیے۔ اور تیسری چیز میرے بزرگوں، تیسرا جو کام وہ ہے کہ جب آدمی کو نماز کا وقت ہو جائے، جب نماز کا وقت ہو رہا ہے تب نماز پڑھنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، نماز پڑھنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آدمی کو جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد نماز پڑھ لینا چاہیے، نماز پڑھ لینا چاہیے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ اور اسی طریقے سے چوتھا کام یہ ہے کہ مہمان نوازی میں جلد بازی کرے۔ مہمان نوازی بھی بہت اونچا عمدہ عمل ہے اور بڑا ثواب ہے اس کے اوپر۔ ہم مہمان کو دیکھ کر پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لے، سر میں جو ہے ماتھے میں بل نہ ڈالیں، بلکہ میرے بزرگوں اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مہمان بھیجا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اس کے آنے سے پہلے اللہ اس کا رزق بھیج دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات ہمارے دل و دماغ میں ہونی چاہیے کہ مہمان جو آیا وہ اپنے نصیب کا لے کر آیا ہے، اور مہمانداری میں جتنا ہو سکے خاطر تواضع کے اندر جو ہے جتنا حد الامکان ہو سکے کوشش کی جائے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا دیہاتوں کے اندر، اور آج سے کچھ دن پہلے اور آج بھی بہت سارے علاقوں میں ہے، یو پی بہار سائڈ کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے، اور میں بھی کیونکہ اسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں تو ہمارے یہاں بھی کم سے کم جو ہے نا لوگوں کے اندر یہ چیز تو پائی جاتی ہے کہ جب کوئی مہمان جاتا ہے تو سب سے پہلے کوئی چیز اس کے سامنے رکھی جائے یا نہ رکھی جائے، بلکہ اس کو پانی پیش کیا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، اور پانی پلانا یہ بھی مہمان نوازی میں شریک ہے۔ اس کے بعد دوسری اشیاء جو دے رہے ہیں وہ بات الگ ہے،
لیکن پانی سب سے پہلے پیش کر دینا گویا کہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا پروف ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے اپنے مہمان کا حق ادا کرنا شروع کیا، ہم اس کی مہمان نوازی میں لگ گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بزرگوں جو ہے پانچواں کام یہ ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جائے، میت جب جو ہے غسل دے کے اس کو فارغ ہو جائے، تو اب اس کو دفن کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنا جلد ہو سکے اس کو دفنانے دینا چاہیے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے اس میں تاخیر کرتے رہتے ہیں، اس چکر میں لگے رہتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار آ رہا ہے، اس کے لیے رکے رہو، گھنٹے 2 گھنٹے اس کی تاخیر کر دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور جو ہے نا مہمانوں کو بھی چاہیے کہ جلد پہنچنے کی کوشش کرے، اور اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو اجازت دے دینی چاہیے کہ آپ اس کو دفن کر دیجئے، آپ ہمارا انتظار مت کریے، ہمارے چکر میں مت رکیے، ہم کو بہت ٹائم لگنے والا ہے، آپ جو ہے نا میت کو دفن کروا دیجئے اور ہم پہنچ رہے ہیں۔ اعزا اقربا رشتہ داروں کو ہم صبر دیں گے، ان کے ساتھ آ کر جو ہے ان کے دکھ میں شریک ہو جائیں گے، لہٰذا آپ اس کو دفن کر دیجئے۔ تو یہ 5 کام وہ ہیں جن کے اندر انسان کو جلد بازی کرنا چاہیے، جلد بازی سے کام لینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میری یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، بس دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام بری باتوں سے رسومات سے جو ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بزرگوں آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے، مقروضوں کے قرض کے اسباب اپنے فضل سے پیدا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، علی العلیین میں جگہ نصیب فرمائے۔ مولا ہم تمام کے جو ہے نا گناہوں کو معاف فرمائے، ہم تمام کے گناہوں کو بھی معاف کرے۔ اور میرے بزرگوں یاد رکھنا، گناہ ہونے کے بعد آدمی کو توبہ کرنے میں جلد بازی کرنا چاہیے، جلد کرنا چاہیے، تاخیر نہ کرے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ میرے بزرگوں ہم اس چکر میں نہ رہے کہ بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، کیونکہ توبہ کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں اگر ہم میں سے کسی سے کوئی گناہ ہو جائے اور محسوس ہو کہ مجھ سے غلط کام ہوا ہے، تورنت جو ہے توبہ کر لینا چاہیے، استغفار پڑھ لینا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہونا تو یہ چاہیے، صبح و شام استغفار کی تسبیح ہونی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے صحیح نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ بس دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔